السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ احباب کے سامنے میں اونٹ کی زکوٰۃ کو بیان کروں گا۔ تو اس کے لیے جو شرطیں ہیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پورا سال جنگلات میں چرنے والے یا کچھ عرصہ جنگلات میں چرنے والے ہوں۔ دوسری بات، ان کے اوپر سال گزر چکا ہو۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ ان کی جو تعداد ہے جو شریعت نے بیان کی ہے وہ تعداد مکمل ہو چکی ہو، تو تب جا کے جو ہے نا زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی پالتو جانور رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے خرچے کے اوپر سارا کچھ کر رہا ہے، اگر گھریلو ضروریات کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اگر تجارت کے لیے اس نے رکھا ہے تو پھر اس کا جو نصاب ہے وہ سال کے بعد جو ہے نا یا سال کے آخر کے اندر جتنی جو ہے نا اس کے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں تو 52.5 تولے چاندی کے حساب سے اس سے زکوٰۃ لی جائے گی، یا وہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر پالتو جانور یعنی اونٹوں کو اس نے اپنے خرچے کے اوپر سارا کچھ کیا ہے، اخراجات سارے برداشت کیے ہیں، تو اس میں جو ہے نا زکوٰۃ اس انداز سے جو ہے نا وہ ادا کرے گا۔ تو بہرحال یہ ترتیب جو جنگلات کی ہے یا کچھ عرصہ جنگلات کے اندر یہ جانور چرتے ہیں یعنی اونٹ، تو ان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب یہ 5 ہو جائیں گے تو اس میں 1 سالہ بکری ہے، 4 کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 10 ہو جائے گی تو 2 بکریاں، 15 میں 3 اور 20 میں جو ہے 4، اور جب یہ تعداد 25 ہو جائے گی تو 25 سے لے کر 35 تک 1 سال کی مادہ اونٹنی زکوٰۃ میں لی جائے گی۔ جب یہ تعداد 36 سے 45 تک پہنچ جائے گی تو اس میں 2 سالہ اونٹنی جو ہے بطور زکوٰۃ لی جائے گی۔ جب یہ تعداد 46 سے 60 تک پہنچ جائے گی تو اس میں 3 سالہ مادہ اونٹنی جو ہے بطور زکوٰۃ لی جائے گی۔ اب ایک شخص کے پاس یہاں پہ ایک شکل بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ 3 سالہ اونٹنی اس کے پاس نہیں ہے زکوٰۃ میں دینے کے لیے، اس کے پاس 4 سالہ ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ جو عامل ہے وہ 4 سالہ اونٹنی لے لے زکوٰۃ میں، اور مالک جو زکوٰۃ دینے والا ہے جس سے لے رہا ہے اسے یا تو 20 درہم کی رقم دے یا پھر اسے 2 بکریاں جو ہے دے۔ تو اس طرح یہ بات برابر ہو جائے گی۔ اور جب یہ تعداد جو ہے 61 سے 75 تک پہنچ جائے تو اس میں جو ہے 4 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے جو حدیث کے اندر ایک شکل بیان ہوئی ہے کہ اب بنتی تو اس کے لیے جو ہے نا اس کے پاس سے جو ہے نا 4 سالہ ہے، لیکن اس کے پاس 4 سالہ اونٹنی موجود نہیں ہے بلکہ اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی موجود ہے۔ تو اب یہاں پہ شکل الٹ ہے۔ 46 سے 60 کے اندر شکل یہ تھی کہ عامل جو تھا، زکوٰۃ لینے والا جو تھا، وہی جو ہے مالک کو 20 درہم دیتا یا جو ہے نا درہم دے گا یا 2 بکریاں دے گا، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے۔ یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، یہ اس لیے ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا بلکہ کم ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہی شخص جو ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے یا تو وہ ساتھ میں یعنی 3 سالہ اونٹنی کے ساتھ 2 بکریاں دے گا یا 20 درہم جو ہے نا دے گا، تو یہ اس کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ 76 سے 90 تک جب اونٹوں کی تعداد ہو جائے گی تو اس میں 2 سالہ 2 اونٹنیاں جو ہے وہ دی جائیں گی۔ اسی طرح 90 سے یا 91 سے جو ہے نا 120 تک جب یہ تعداد ہوگی تو پھر 3 سالہ 2 مادہ اونٹنیاں
بطور ذکوٰۃ لی جائیں گی۔ اب آگے چلتے ہیں، 120 سے 121 ہو گئی، 120 سے 121 ہو گئی، یا 121 سے 129 تک کہہ لیں۔ 129 تک جب یہ تعداد پہنچے گی تو پھر جو ہے قانون تھوڑا سا اس میں بدل جاتا ہے، پھر ہر 40 میں 2 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ لی جائے گی، تو گویا کہ 3 اونٹنیاں 2 سال کی وہ بطور زکوٰۃ لی جائیں گی۔ جب یہ تعداد 130 ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا اس میں تھوڑی سی اور تبدیلی ہے، وہ یہ ہے کہ پھر ہر 40 میں 2 سالہ اونٹنی اور ہر 50 میں 3 سالہ۔ یوں سمجھیے کہ 130 ہے کل تعداد، تو اس میں 2 سال کی 2 اونٹنیاں اور 50 کے اندر جو ہے 3 سال کی 1 اونٹنی، یعنی ہر 40 میں 40 40 80، تو 80 کی تعداد جو ہے وہ 2 سال کی 2 اونٹنیاں اور 50 میں جو ہے 3 سال کی 1 اونٹنی لگے گی، تو 40 40 80، 50 جمع کرے تو 130، اور یہی رد و بدل جو ہے ہر 10 کے بعد ہوتا چلا جائے گا، یعنی جس طرح تعداد بڑھتی جائے گی یہ بے ترتیب پیچھے جو بیان ہوا ہے اسی کے مطابق جو ہے نا زکوٰۃ بھی، اس کا نصاب بھی بدلتا چلا جائے گا۔ تو یہ تھی اونٹوں کی زکوٰۃ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ السلام علیکم۔